کیا اب ایوان چلے گا؟ ہماری ڈیبیٹ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، علی محمد خان صاحب آج جو اپوزیشن لیڈر نے تقریر کی، انہوں نے تو کہا کہ اگر چیزوں کو، معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کسی کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگانا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن تو تیار بیٹھی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے، چاہتی ہے کہ ایوان بھی چلے، اور اب کیونکہ انہیں سیاست بھی جو ہے وہ ایوان کے اندر کرنی ہے، تو یہ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ان کو آن بورڈ لیں گے؟ یہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے سر؟ میرے خیال میں یہ ایک مرحلہ تو طے ہوا کہ ایک مسئلہ حل ہوا، اب آگے جانا چاہیے. آج سے ڈیبیٹ پراپر سٹارٹ ہو گئی ہے. شہباز صاحب نے بات کی ہے اور پھر اسد صاحب نے اس کا رسپانس دیا. دونوں کی سپیچز کافی طویل تھیں اور اس میں سارے اسپیکٹس حکومت اور اپوزیشن کے کور ہو گئے ہیں، اور باقی اپوزیشن کے ممبرز نے بھی اسپیچ آج شروع کی ہے اور گورنمنٹ بینچ سے بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. آئی تھنک لائف مسٹ گو آن، اور ابھی کچھ بھی نہیں گیا، ابھی 2 سال باقی ہیں. ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، اور جتنے تگڑے انداز سے پارلیمنٹ نے ورک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل میں ایشو جو ہے، دیکھیں یہ نارمل حالات والی پارلیمنٹ تو نہیں ہے نا، کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک جیت گئی ایک ہار گئی ہے، ایک پہ عوام نے اعتماد کیا باقیوں کو نہیں کیا، اور وہ جس پہ اعتماد کیا ہے اس کو مینڈیٹ بھی عوام نے دیا ہے. کس چیز کا مینڈیٹ دیا ہے؟ ان کو مینڈیٹ صرف ایک چیز کا دیا ہے کہ ملک میں احتساب کا نظام مضبوط ہو، اور جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ہمارا نیریٹو تھا، تحریک انصاف کا، کرپشن کا، احتساب کا اور انصاف کا ہمارا نیریٹو تھا اور ہے. اس بنیاد پہ جب ہم آئے تو قدرتی امر تھا کہ جو لوگ حکومت میں تھے، چاہے انہوں نے کرپشن کی یا نہ کی، لیکن اگر کرپشن ہوئی ہے تو سوال تو پھر ہوں گے. اس وجہ سے ماحول جو ہے قدرتی طور پہ اس طرح سے نہ رہ سکا، نہ وہ نیچرل ہے، وہ ہونا تھا. آپ جب ان سے سوال کریں گے پھر وہ تو ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو ماحول خراب ہوا جو نیچرل تھا، جو ہونا تھا. اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہم اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹتے، جو ہم نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آج بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس وجہ سے اس لیول کی کوآپریشن تو نہ ہوئی. لیکن اب جو میں فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اداروں نے، جن کے پاس جو ثبوت تھے، جو کیس بننے تھے وہ بن چکے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، جس کو جو سا ریلیف چاہیے تھا وہ عدالت سے مل جاتا ہے اگر وہ لیگلی. مگر علی بھائی پارلیمان میں اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، یہ جو 20 بل منظور ہوئے ہیں، کیا حکومت تیار ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں، جو میں رانا صاحب سے بات پوچھ رہا تھا کہ ابھی یہ بات، اس پر فیصلہ نہیں ہوا لیکن کمیٹی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ضرور گیا ہے. تو کیا حکومت ان 20 منظور شدہ جو بل ہیں قومی اسمبلی سے، ان پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہم نے اپنا. ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیگل فارمیلٹی پوری ہوئی ہے، لیکن جتنی پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ اس کی اتنی نہیں ہے. اور آئیڈیلی سپیکنگ تو اپوزیشن کا بھی اس میں انپٹ بہت حد تک ہونا چاہیے تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئیں اور آپ الیکٹورل ریفارمز پہ اپنا کردار ادا کریں، تو اس وقت معذرت کے ساتھ اپوزیشن کو حکومت گرانے کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کافی ہائی فیور تھا، کوئی 108 104 کا بخار تھا. تو وہ پی ڈی ایم کے فوت ہونے کے بعد وہ بخار اس کا زور ٹوٹ گیا. ان کو احساس ہو گیا کہ یار پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، اور انہوں نے اپوزیشن علی بھائی آپ پارلیمانی امور کا سمجھتے، میری طرح گزارش سنیں، آپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ 8 جون کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل لے کر آتے ہیں، انتخابی اصلاحات والا بل، 10 کو وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو جاتا ہے، اور جس دن پیش ہوتا ہے اسی دن منظور ہو جاتا ہے. تو یہ سر اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کروا لیتے، ان سے بات کر لیتے، ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں دیکھیں، اب چونکہ ایک بات آگے چل پڑی ہے تو میں کوئی ایسی بات کر کے ماحول نہیں ویشیٹ کرنا چاہتا، خراب کرنا چاہتا. لیکن آپ کو اب وزیر اعظم سے تو اوپر کا لیول مجھے نہیں معلوم، وہ تو پھر اوپر سے تو ہم کال نہیں کرا سکتے اللہ کی طرف سے. وہ تو اللہ کی جب کال آتی ہے تو پھر وہ پھر اور ہی کال ہوتی ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے، ملک کی چیف ایگزیکٹو نے ہمارے دوستوں کو اپوزیشن کے، ان کو دعوت دی کہ آئیں اور اس پہ بات کریں.
اور وہ کافی میں خیال 3 مہینے تو ہو گئے ہیں اس دعوت کو دیے ہوئے. یہ جو بل جو ہے نا, یہ جو الیکشن کا ہے, یہ میری پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کم از کم کوئی 4 5 6 مہینے سے تو 8 مہینے سے تو وہاں پہ یہ رول رہا تھا. وہاں پہ کچھ اور ایشوز ان کی طرف سے آگے چلے, وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, ہم نے کھڑے کیے. لیکن اب جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ جہاں جہاں جائزہ لیا جائے گا, جہاں جہاں گنجائش ہوگی اس پہ بات ہوگی. اصل میں تو مقصد ایک ایسی لیجسلیشن کرنا ہے. لیجسلیشن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مرضی کی لیجسلیشن ہو کہ جو ہم کہیں 100% وہی ہو. لیجسلیشن میں اپوزیشن کا انپٹ آتا ہے, جو سینٹ سے بھی آ سکتا ہے اور وہاں سے اگر کمیٹی میں بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے بھی آ سکتا ہے. اصل مقصد ایک ایسی قانون سازی کرنا ہے کہ آئندہ کا الیکشن جو ہے اس پہ کم سے کم اعتراض ہوں, اور یہ ان کے بھی مفاد میں ہے اور یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے. رانا صاحب, اسپیکر کو با اختیار بنانے کی سجیشن آج یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے. آپ کی بڑی شکایتیں رہی ہیں اسپیکر صاحب سے, تو کیا یہ جو ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو لیجسلیشن ہونی ہے جس پر آپ کے اعتراضات بھی ہیں, تو کیا اسپیکر کو با اختیار بنانا آپ کی نظر میں مسئلے کا حل ہے؟ نعمان صاحب, پہلے تو میں علی محمد خان صاحب کے 2-3 پوائنٹوں پر ضرور جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کا جو مینڈیٹ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. احتساب سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں, احتساب ہونا چاہیے, ہمارا بھی ہونا چاہیے, ان کا بھی ہونا چاہیے, اور جو بھی پبلک ہولڈر آفس ہے اس کا ہونا چاہیے. یہ جو یک طرفہ احتساب ہے یا انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسمبلی میں گالی گلوچ کرنا کسی طریقے سے بھی احتساب کے ادارے ہیں, احتساب وہ کرتے ہیں, یہ پیچھے سے ان کی تاریں ہلاتے ہیں, یہ ہلاتے رہیں, لیکن اگر اسمبلی میں بات کریں گے تو اس کا جواب ملے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کے جواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ احتساب کے نام پہ یہ گالیاں نکالیں. گالیاں سننا نہیں ہمیں ان کیا, احتساب کریں 10,000 دفعہ کریں, ہمیں پتہ ہے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتا ہے ہم اپنے مینڈیٹ سے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے وعدے سے وعدہ انہوں نے کیا تھا, ہم اپنے وعدے سے نہیں ہٹیں گے. یہ احتساب ہمارا جو وعدہ ہے, وعدہ تو انہوں نے 101 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا ہے, وعدہ تو انہوں نے 50 لاکھ گھر کا کیا ہوا ہے, وعدہ تو انہوں نے بجلی کے جو یہ وعدے تو انہوں نے جو آپ نے یو ٹرن لیے ہیں, انہوں نے کہا تھا IMF کے پاس ہم جائیں گے ہم خودکشی کر لیں گے. چلے رانا صاحب, پرفارمنس پہ پھر کسی دن بات کر لیں گے. یہ ذرا آج کا دن ہے ایوان کی کارروائی اور پھر یہ جو ووٹنگ والا جو قانون ساز ہے اس پہ کر لیں ذرا بات. دوسری بات رہی اس کا جواب دینا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ وعدہ ہے, چلو ٹھیک ہے, دے لو تسی جواب سر. میں تے دوسری بات رہی جو آپ نے بات پوچھی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی لیجسلیشن, کوئی لیجسلیشن بھی ہو, چاہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو لیجسلیشن نہ ہو, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح کی لیجسلیشن کریں گے 20-21 بل, علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, میں اس کا کہہ نہیں سکتا, یہ بھی تنخواہ دار ہیں, کیبنٹ کے ممبر بنے ہوئے ہیں, تو یہ مجبور ہیں. ورنہ مجھے بتائیں کوئی ذی شعور بندہ سوچ سکتا ہے کہ 20-21, اور یہ آج پھر بات آ جاتی ہے ہماری میٹنگ میں, تو اسد کیسر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اتنی جلدی میں ضرورت کیا تھی, اب یہ ادھر کو نکلوا رہیں گے وہاں سینٹ سے نہیں نکلوا سکتے. لیکن جو الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ایسی لیجسلیشن جو سب پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہ ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی لیجسلیشن پہ الیکشن کمیشن نے کوشچن اٹھائے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. باہر مشینوں کے باہر کے لوگوں نے کوئی نہیں, مگر رانا صاحب دیکھیں سینٹ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, لیٹس سپوز مفروضہ ہے میرا, اس کے بعد پھر جوائنٹ سیشن میں آئے گا, جوائنٹ سیشن میں حکومت کے پاس پھر نمبر زیادہ ہیں, تو حکومت تو یہ بل تو منظور کرا لے گی میری نظر میں. میرا پوائنٹ شاید رجسٹر نہیں ہوا. جو مقصد ہے کہ یہ ہم ایسی لیجسلیشن کر رہے ہیں بقول ان کے کہ جس سے ٹرانسپیرنٹ اور صاف شفاف ایک الیکشن مل جائے تاکہ کوئی پارٹی اس پہ اعتراض نہ کرے. یہ ان کا نیریٹو ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ہم نہیں مانتے, یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے, جو دنیا ساری اس کو ابنڈن کر رہی ہے, جس نے انٹروڈیوس کیا اس کی مثالیں ساری ملی ہیں, اور اوورسیز کا ہم اوورسیز کو رائٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی یہ ہو سکتا ہی نہیں. آج کسی کا میں نے اخبار میں پڑھا, باہر کے انٹرنیشنل کوئی ادارہ ہے, کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ہم جو میں رجسٹر کرانا چاہتا ہوں, اگر ایسی لیجسلیشن کال کو ہم وہی شور ہوگا
شور تو نہ مٹا نا. ہم کہیں گے یہ مشینوں کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری ٹھیک نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ایسا سسٹم ایوالو کیا جائے, ایسی ریفارمز کی جائے, الیکٹرل ریفارمز آ جائیں, ایسے لازمی. آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ اگر یہ کر بھی لیں رائٹ, اب تو اس کا پھر کوئی فائدہ کیوں نہیں آگے سے سیل تھرو کرا لے گی اس بل کو, تو پھر آپ میری بات سمجھ گئے, جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد تو حل نہیں ہوگا. وہ کس طرح حل کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلے الیکشنز کے اندر بھی آر ٹی ایس راتوں رات بیٹھ گیا تھا. میں خود انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں, اور اس کے اندر ہم نے یہ بات جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لے کر آئے تھے کہ اس پورے جو میکانزم ہے, جس پروسیجر کے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ یہ حکومت کروانا چاہ رہی ہے, اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمیٹی میں لایا جائے. اٹس موسٹ ریلیونٹ کمیٹی, کیونکہ آپ آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں اس پورا جو الیکٹرانل پروسیس کے اندر, تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس حد تک یہ یہاں پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, اور جو بات علی محمد نے کی, علی محمد صاحب نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم خود آفر کر رہے ہیں. اچھا میں ذرا پلیز اگر حکومت یہ نہ کرے, اپنے نمبرز کی اسٹرینتھ پہ ان بلوں کو پاس نہ کروائے, تو کیا کرے؟ جب آپ یہ پہلی بات تو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ یہی دیا تھا. کیا آپ کو مینڈیٹ یہ دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بولتے رہے وہ چور, وہ ڈاکو ڈکیت, چور ڈاکو ڈکیت, گالیاں دیتے رہے؟ آپ کو اس بات کا مینڈیٹ ملا ہے, یا آپ کو اس بات کا مینڈیٹ کس نے دے دیا؟ ہاؤ کم آپ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ کیا نیب بھی آپ ہیں, ادارے بھی آپ ہیں؟ جہاں آپ نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہاں تو آپ مافیا کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں آپ کو تبدیلی کرنی ہوتی ہے آپ ایف آئی اے کے اندر راتوں رات تبدیلیاں لے کر آ جاتے ہیں. جہاں آپ کو ڈی آئی جیز آئی جیز بدلنے ہوتے ہیں آپ پنجاب میں آئی جیز 15 کے 15 بدل دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے چور ڈاکو ڈکیت ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا کام قانون سازی ہے, اور اس کے لیے مل کر کام کرنا. 2.5 سال آپ نے ویسٹ کیا, اس بات کو مانے. 2.5 سال آپ نے, اسی لیے جب آپ ایک انگلی کسی پہ اٹھائیں گے 4 انگلیاں آپ پہ اٹھیں گی. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو بار بار آفر کر رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آئیں. کب آفر کی, کب انہوں نے دیکھیے بات یہ ہے کہ آفر کرنا, دیکھیے بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آفر کرنے کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت ابھی تک اپوزیشن موڈ سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا یہ ان کے اپنے وزراء 1 پیج کے اوپر ہیں؟ آپ دیکھیں گے ڈوز اینڈ ہاکس جو ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. آپ اپنے ڈوز کو بھیجتے ہیں کہ جی بات کرتے ہیں, پھر آپ اپنے ہاکس کے ساتھ گالیاں کھلوانا شروع کر لیں پارلیمنٹ کے اندر. علی محمد صاحب, علی محمد خان تو ڈو ہیں. آئی تھنک یہ تو وہی پالیسی ہے نا. آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں جو کہ نرمی سے بات کرتے ہو, پھر آپ پیچھے گالم گلوچ والے لوگ الگ تیار کر لیں کہ جی یہ جب آ کے بیٹھے تو آپ نے گالیاں دینی ہے. اس طرح ایسے ماحول کے اندر آپ جو ہے قانون سازی نہیں کر سکتے. بریک کے بعد ذرا کنٹینیو آپ کیجئے گا. آپ سے میں کنٹینیو گا کہ یہ پھر قانون سازی پھر کس طرح سے ہو, یہ ریفارمز, اصلاحات, یہ تو مینڈیٹ ہے نا, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بریک کے بعد آ رہے ہیں.